بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اسلامیت کیپسول لیکچر 6 سوال نمبر 101 تا 120 سوال نمبر 101 شب قدر کن راتوں میں تلاش کی جاتی ہے؟ 21 23 25 27 29 رمضان کی تاک راتوں میں شب قدر 21 23 25 27 29 رمضان کی تاک راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 102 اعتکاف کب بیٹھا جاتا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں۔ اعتکاف 21 رمضان سے 30 رمضان تک یعنی کہ رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 103 زکوٰۃ کا حکم کب جاری ہوا؟ 2 ہجری کو۔ زکوٰۃ کا حکم 2 ہجری کو ہوا جبکہ باقاعدہ احکامات 8 ہجری کو ہوئے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے جو باقاعدہ مصارف ہیں وہ 8 ہیں۔ سوال نمبر 104 سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے کتنے مصارف بیان ہوئے ہیں؟ 8۔ سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان ہوئے۔ سوال نمبر 105 کن لوگوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی؟ تعمیر مسجد، سید پر، والدین پر اور اولاد۔ ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ سوال نمبر 106 نہری اور چاہی زمین سے کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ 20واں حصہ۔ نہری اور چاہی یعنی کہ جہاں پہ کنویں سے یا ٹیوبل سے پانی لگے اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی پیداوار کا 20واں حصہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 107 حج کی فرضیت کا حکم کب نازل ہوا؟ 9 ہجری میں۔ حج کی فرضیت کا حکم 9 ہجری میں نازل ہوا۔ سوال نمبر 108 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پہلا امیر الحج بنایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا امیر الحج بنا کر بھیجا۔ سوال نمبر 109 حج کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ حج قران، حج افراد اور حج تمتع۔ یہ حج کی 3 اقسام ہیں ٹوٹل۔ سوال نمبر 110 حج کی ادائیگی کے دوران صفا مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سعی۔ حج کی ادائیگی کے دوران صفا اور مروہ کے میدان کے درمیان جو دوڑ لگائی جاتی ہے اس کو سعی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 111 تلبیہ کا کیا مطلب ہے؟ لبیک کہنا۔ حج کے دوران لبیک کہنے کو تلبیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 112 استلام سے کیا مراد ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 113 طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کر تیز تیز چلنا کیا کہلاتا ہے؟ رمل۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں جب تیز تیز چلا جاتا ہے اکڑ کے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ رمل۔ سوال نمبر 114 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واحد حج جو کہ حج قران تھا کب ادا کیا؟ 10 ہجری کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں واحد ایک ہی حج ادا کیا اور وہ حج قران کی قسم قران تھی، حج کی قسم قران تھی اور یہ آپ نے ادا کیا تھا 10 ہجری کو۔ سوال نمبر 115 حج کے 5 دن ہوتے ہیں۔ پہلا دن 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہلاتا ہے اور آخری دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النفر کہتے ہیں یعنی فرار ہونے کا دن۔ حج کا آخری دن یوم النفر یعنی فرار ہونے کا دن کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 116 وقوف عرفہ کن دنوں میں ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج کو۔ وقوف عرفہ یعنی میدان عرفات میں جو ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ سوال نمبر 117 قرآن کریم میں 26 انبیاء کا ذکر آیا ہے، سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ الانعام میں 18 انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 118 قرآن میں کتنی صورتیں انبیاء کے ناموں پر ہیں؟ 6 صورتیں انبیاء کے ناموں پر ہیں جو کہ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ محمد اور سورہ نوح ہے۔ سوال نمبر 119 قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کی روح 100 سال تک قبض کیے رکھی؟ حضرت عزیز علیہ السلام کی روح کو 100 سال تک قبض کیے رکھا گیا۔ سوال نمبر 120 قرآن میں صاحب الحوت اور ذو النون کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن پاک میں صاحب الحوت یعنی مچھلی والے صاحب اور ذو النون کہا گیا ہے۔ تو یہ تھا یہ لیکچر
نمبر 6 اسلامیت کیپسول کا۔ ملتے ہیں لیکچر نمبر 7 میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔